لائٹ ہاؤس جو آج کل خبروں کی زینت بنا ہوا ہے اور نوجوانوں کو لگتا ہے کہ یہی قارون کا خزانہ ہے، اسی لیے 50,000 نوجوانوں نے لائٹ ہاؤس میں جاب کے لیے فارم فل کیے۔ 32 کروڑ کی سیلری اور جاب صرف ایک لائٹ جلانے کی۔ لائٹ ہاؤس کے اوپر لگی لائٹ ہمیشہ جلا کے رکھنی ہے۔ صرف ایک لائٹ جلانے کے بدلے اتنے سارے پیسے دینے کے باوجود بھی کیوں ہر کوئی اس جاب کو کرنے کے لیے تیار نہیں؟ لائٹ ہاؤس سمندر کے بیچ میں بنانے کا کیا مقصد ہے؟ مقصد صرف یہ ہے کہ بہت سے کاروبار پانی کے جہازوں کے ذریعے ہوتے ہیں اور انہی جہازوں کو راستہ دکھانے میں یہ لائٹ مددگار ثابت ہوتی ہے۔ 32 کروڑ روپے 3 ماہ کی سیلری، یہ رقم جتنی زیادہ معلوم ہوتی ہے اس کا حصول اس سے بھی کئی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ لائٹ ہاؤس جانا خود کو موت کے حوالے کرنا ہے۔ اب تک 400 سے زیادہ افراد وہاں جا چکے ہیں، جن میں صرف 3 ہی خوش قسمت واپس آ سکے، اور ان 3 لوگوں کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے۔ لائٹ ہاؤس، جسے سمندر میں ایک عام سی بلڈنگ سمجھا جاتا ہے، اپنی سادگی کے پیچھے بہت سارے راز چھپائے ہوئے ہے، اور یہ بلڈنگ بنیادی طور پر سمندری مسافروں کے لیے راستے دکھانے کا کام کرتی ہے۔ یہ جگہ پر اسرار کہانیوں سے بھری پڑی ہے اور دیکھنے والوں کو عجیب سے خوف میں گھیر لیتی ہے۔ کچھ لوگوں کے مطابق یہاں جنات کا بسیرا ہے اور یہ جگہ آسیب زدہ ہے، اور کچھ اسے محض خیالات کا کھیل قرار دیتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے ایک نوجوان ثاقب اویس کی زبانی لائٹ ہاؤس کے حوالے سے جانیے جو وہاں پر ان کے اوپر بیتی، تو وہ کہانی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ ویڈیو کو پورا دیکھیے، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ پہلی رات کے حوالے سے انکشاف جو ہوئے اسے سن کے عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور ثاقب اویس کا کہنا ہے کہ لائٹ ہاؤس صرف ایک بلڈنگ ہی نہیں، یہ ایسی جگہ ہے جہاں انسان کا سامنا سب سے بڑے خوف سے ہوتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ لائٹ ہاؤس کی بلڈنگ کا ڈیزائن بھی ایک معمہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس بلڈنگ کو ایسا تیار کیا گیا ہے کہ وہاں موجود لوگ الجھن اور بے چینی کا شکار رہتے ہیں۔ اس کے اندرونی راستے اور گول شکل نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی الجھن پیدا کرتے ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ لائٹ ہاؤس کے بارے میں جتنی کہانیاں مشہور ہیں وہ اس بلڈنگ پر کوئسچن مارک ہیں۔ کیا یہ مامورائی مخلوق کی جگہ ہے یا صرف انسانی خیالات پر مبنی باتیں ہی ہیں؟ کہانی کچھ یوں ہے کہ جب یہ شخص وہاں جیسے ہی جو ہیلی کاپٹر اسے اتار کے روانہ ہوا تو اسے احساس ہوا کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں خوف ہر جگہ پھیلا ہوا ہے، اور شام ڈھلتے ہی خوفناک خاموشی نے اس جگہ کو اپنے حصار میں لے لیا۔ سمندر کی لہریں معمول سے زیادہ لگ رہی تھیں۔ جیسے ہی دن ڈھلا اسے عجیب عجیب آوازیں سنائی دینے لگیں، اور یہ آوازیں ایسی تھیں جیسے ہزاروں عورتیں ماتم کر رہی ہیں۔ اس شخص کا کہنا ہے کہ میں اسے اپنے ذہنی خیالات سمجھ کر دل کو حوصلہ دیتا رہا اور حوصلہ جمع کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، پر جیسے ہی میں نے نماز شروع کی تو زمین لرزنے لگی جیسے کہ کوئی زلزلہ آ گیا ہو، اور شور کی آوازیں اتنی بلند تھیں کہ اسے خوف نے گھیر لیا، جیسے اس کی دھڑکنیں ابھی بند ہو جائیں گی۔ رات مزید گہری ہوئی تو لگا کہ سمندر کے بیچ سے بڑے بڑے سائے اٹھنے لگے ہیں۔ وہ سائے کبھی نزدیک آتے اور کبھی ایک دم بہت دور چلے جاتے۔ یہ لمحہ اس کی جان نکال دے رہا تھا، لیکن اس کے پاس یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ موجود نہ تھا۔ آدھی رات ہوئی تو لائٹ ہاؤس کی پوری بلڈنگ لرزنے لگی، اور اسے یوں لگا جیسے اب یہ بلڈنگ گر پڑے گی۔ خوف کے مارے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، پر بند آنکھوں میں بھی اسے عجیب عجیب شکلوں والے لوگ نظر آنے لگے۔ ابھی صرف پہلی رات تھی، ابھی تو آغاز ہوا تھا۔ رات کے باقی حصے میں بھی ایسے لمحات تھے جو اس شخص کی پوری زندگی بدل گئے۔ واضح رہے کہ لائٹ ہاؤس کی جاب ایک عام انسان کی زندگی اور ہمت کو چیلنج کرنے کے لیے کافی ہے، اور یہ شخص بہت مضبوط دل اور حوصلے کا مالک سمجھا جاتا تھا، وہاں مکمل طور پر بے بس تھا۔ اسی لمحے کو آخری سمجھ کے اس نے اپنے مذہب اور دعا کا سہارا لیا، اور جب خوفناک آوازیں مزید بلند ہونے لگیں تو اس نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ اس کے دل میں یہ یقین پیدا ہوا کہ اللہ کی مدد سے ان پر اسرار قوتوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اس شخص کا کہنا ہے کہ جیسے ہی میں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی،
اسی لمحے آوازیں تھم گئیں، لیکن یہ خاموشی زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکی۔ جیسے ہی وہ ایک صورت ختم کرتا، ویسے ہی وہ ماتم، وہی خوفناک آوازیں اور بلڈنگ کا لرزنا شروع ہو جاتا۔ لیکن اس نے ہار نہیں مانی اور مسلسل قرآن کی تلاوت جاری رکھی اور دل میں اللہ سے مدد مانگتا رہا۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ لمحہ صرف خوف کا نہیں بلکہ ایمان کے امتحان کا بھی لمحہ تھا۔ جب انسان بالکل اور بے بس محسوس کرتا ہے تو اس وقت دعا کی طاقت سب سے زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ دعا اور قرآن کی طاقت ہی تھی جس نے اس کی ہمت کو زندہ رکھا، اور مزید اس کا کہنا ہے کہ اس سب کے باوجود خوف کا عالم ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ رات کے بیچ جب چیخوں کی شدت مزید بڑھ گئی تو اسے اور مناظر دیکھنے کو ملے۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ خوف کا سامنا کرنے کے لیے صرف جسمانی طاقت کا ہونا کافی نہیں بلکہ مضبوط دل کا ہونا اور ایمان پر بھروسہ کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت اور دعا اس کی ہمت کو ٹوٹنے سے بچاتے رہے، لیکن خوف کا سایہ اس پر مسلسل طاری رہا۔ جیسے تیسے اس نے رات گزاری اور صبح ہوتے ہی وہاں سے نکل گیا۔ بڑے بڑے ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ ایسی آوازیں سمندری لہروں اور ہوا کے دباؤ کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں جو انسان کے کانوں کو غیر معمولی لگتی ہیں، پر سوال پھر بھی یہی ہے کہ وہ عجیب سائے اور حرکات، یہ سب بھی قدرتی عوامل کا رزلٹ تھیں۔ لائٹ ہاؤس کے بارے میں لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں ایسی آوازیں آتی ہیں جو کسی انسان کی نہیں ہو سکتی۔ کچھ نے پراسرار طاقتوں کو دیکھنے کا بھی دعویٰ کیا ہے اور کچھ کے مطابق یہ جگہ جنات اور پراسرار مخلوقات کا بسیرا ہے۔ اب 400 افراد نے لائٹ ہاؤس کی جاب قبول کی، لیکن صرف 3 ہی لوگ زندہ بچ کے جا سکے، اور وہ 3 افراد بنگلہ دیش سے تعلق رکھتے تھے۔ ان میں سے ایک شخص نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ یہ جگہ صرف تنہا ہی نہیں بلکہ خوف اور اذیت کی زندہ جہنم ہے۔ وہاں کام کرنا ایسا ہے جیسے آپ اپنی موت کو خود دعوت دے رہے ہیں۔ وہاں صرف سمندری آوازیں اور ایک خوفناک خاموشی آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس نوجوان کا کہنا ہے کہ ہر جگہ ہر انسان کے لیے نہیں ہے۔ رات کے وقت بہت سی قدرتی اور غیر قوتیں وہاں موجود ہوتی ہیں۔ ایسے ہی آذربائیجان کی ایک لڑکی نے یہ جاب قبول کی تو کچھ ہی دیر بعد وہ لڑکی وہاں سے غائب ہو گئی اور رابطہ ریسکیو ٹیم سے منقطع ہو گیا۔ جب وہاں ریسکیو ٹیم پہنچی، نہ وہاں پر اس کی کوئی لاش ملی اور نہ ہی اس لڑکی کا کوئی سراغ مل سکا۔ اس کے اہل خانہ کو اس لڑکی کی موت کی اطلاع دے دی گئی، پر آج تک کسی کو نہیں پتا کہ وہ لڑکی کیا واقعی مر گئی۔ یہ معمہ بھی آج تک حل نہیں ہو سکا۔ اس لائٹ ہاؤس کی پالیسی کے مطابق وہاں صرف ایک ہی شخص کو کام کرنے کی اجازت ہے، اور یہ وجہ صرف اس لیے ہے کہ لائٹ ہاؤس میں صرف ایک آدمی جاب کر سکتا ہے تاکہ وہ اپنی پوری توجہ اپنے کام پر رکھے، نہ کسی کے ساتھ ٹائم بتا سکے اور نہ ہی کسی سے بات کر سکے، اور یہی وجہ انسان کے ذہن کو مفلوج کرنے کے لیے کافی ہے۔ ابھی وہاں ایک سری لنکن کی جاب جاری ہے جو اگلے کچھ ہی دنوں میں ختم ہونے والی ہے۔ اگلا شخص جو وہاں کے لیے سلیکٹ ہوا ہے وہ پاکستان کے شہر پشاور سے تعلق رکھنے والا شاہ زمان ہے، جس کی عمر صرف 19 سال بتائی جا رہی ہے، اور اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ بعد میں جانیں گے۔ پر کیا لائٹ ہاؤس واقعی ایک پراسرار جگہ ہے؟ یہ ایک گہرا راز ہے۔ لائٹ ہاؤس کی جاب کے لیے کیوں گورے تیار نہیں ہوتے اور کیوں وہ دوسرے ملکوں سے لوگ لانا چاہتے ہیں؟ 32 کروڑ کی سیلری کے باوجود آخر کیوں کوئی یہ جاب کرنے کو تیار نہیں ہے؟ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ہمیں دیجیے، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ ملتے ہیں کسی اور نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔